السلام علیکم جی کلاس فیلوز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، ہم جو سورہ بقرہ کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور جو رکوع آج کل ہمارے پاس چل رہے ہیں، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل چونکہ میں نے آپ کو ساری اس کے متعلق ڈیٹیلز دی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف، اور باقی سارے جو بیٹے ہیں وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو قرآن بھیجا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اور اس انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے نام ایک ہی پیغام بھیجا ہے۔ اور اس سے پچھلے رکوع میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین نازل کیا ہے پہلے دن سے لے کر آج تک، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے اوپر دین تمام ہو گیا۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ دین اتارا، بلکہ فرمایا کہ آج دین تمام ہو گیا، الیوم اکملت لکم، مکمل ہو گیا۔ تو اسی حوالے سے آج ہم پھر اگلی آیات پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی ہم نواں رکوع ہے، اور اس کی آیت نمبر 75 سے لے کر آج ہم کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 78 تک ہم انشاءاللہ اس کو آج پڑھیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون، کیا تم یہ طمع کرتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں، اسی بات کی تم خواہش رکھتے ہو یا امید رکھتے ہو۔ وقت کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پھر فرقے فرقے ہو گئے، یہ انسانیت فرقے فرقے ہو گئی، اسلام سے جنہوں نے فرق کیا وہ فریق ہو گئے، منہم، انہی میں سے، یسمعون کلام اللہ، حالانکہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، یعنی تورات اللہ کا کلام تھا نا، کتاب اللہ کو سنتے تھے، اللہ کی وحی کو سنتے تھے، اللہ کی بات کو سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مفادات کے لیے اللہ کے کلام میں کیا کرتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر وہ اللہ کے کلام میں اس کو سمجھنے کے بعد، اس کو سننے کے بعد اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ کیوں تحریف کرتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ان کے مفادات کے اوپر ضرب لگاتا ہے، اور جب اللہ کا کلام ان کے مفادات کے اوپر ضرب لگائے گا، ان کے مفادات کو اس سے نقصان پہنچے گا، ان کی اجارہ داریاں ٹوٹیں گی۔ اور یہ لوگ یہ کام کون کرتے ہیں؟ یہ ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لیڈرز ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اللہ کے کلام کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں بھی اسی طرح معاملہ ہے، تو جو لوگ یعنی رہنما ہوتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پھر مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، ان کی اجارہ داریاں ٹوٹتی تھیں، تو وہ اپنی مرضی سے کلام میں تحریف کر لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی کلام میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لاریب قرار دے دیا کہ اب اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عزیز، یہ تمام کتابوں پر غالب کتاب ہے، اس کا فیصلہ کن ہوگا۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں کسی قسم کا باطل قرآن میں اب داخل نہیں ہو سکتا، نہ پہلے کی کتابوں کا اور نہ بعد کی کتابوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی یہ جو انہوں نے حرکت کی تھی، ان کے جو لیڈرز نے یہ حرکت کی تھی، ان کے جو رہنماؤں نے، دینی رہنماؤں نے یہ جو حرکت کی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ما عقلہ، جب کہ وہ اس کو عقل کے پیمانے پر دیکھتے تو وہ پورا اترتی۔ اور یہ کتاب اللہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوال کیا کہ تم یہ کام کیوں نہیں کرتے، نماز کے لیے نہیں پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، یا کسی بھی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کے بارے میں پوچھا، افلا تعقلون، تم کیوں نہیں عقل استعمال کرتے، افلا یعقلون، تم کیوں نہیں عقل استعمال کرتے، افلا یتفکرون، افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو یہ تمام آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ تحریف کر دی اللہ کے کلام میں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے یہ بتایا۔ اور آپ یہ آیتیں نوٹ کر لیں کہ یہ فرقہ ہونے کی وجہ سے یہودیوں نے یہ کام شروع کیا تھا، یعنی یہودی پہلے فرقہ بن گئے اسلام کا۔ تو اس کے لیے آپ آیات نوٹ کر لیں، وہاں پر بھی آپ کو یہی بات ملے گی، 4/46 یہ آپ دیکھیے گا، اور 5/13 اس میں بھی یہی بات ہے، اور 5/41 میں بھی یہی بات ہے کہ وہ کلام اللہ کے کلام میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اب قرآن پاک کو لا ریب قرار دیا ہے۔ اور آگے پڑھتے ہیں ہم، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی وہی لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب پر قائم ہوتے ہیں،
تو اللہ کی بات ماننے والوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں قالو آمنا، کیا ہم تو مانتے ہیں بھائی، ہم تو ہر چیز مانتے ہیں، قرآن کی ہر بات مانتے ہیں، قرآن کے اور اللہ کی کتاب کے پھر وہ قصیدے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام چھوڑنے کی وجہ سے ہم پر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، سارا کچھ کہیں گے آپ کو۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ اپنے ہی طرح کے دوسرے اپنے فرقے کے لوگوں میں جاتے ہیں، اپنے ہی طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ قالو، ان کو یہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ان کو وہ بات بیان کرتے ہو، کیا تم ان کو وہ بات بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو بات اللہ نے تم پر کھول دی ہے، فتح مطلب کھول دینا، تو کیا تم ان کو وہ بات جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے، وہ ان کو کیوں بتاتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بے شمار جگہ پہ کہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جانتے ہیں، تم جانتے ہو، جو جانتے ہیں جو بتاتے ہیں وہ، لیکن عوام الناس کو کچھ اور بتاتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ اللہ کے کلام میں کیا ہے، لیکن ہر گروہ، ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات لے کر بیٹھا ہوا ہے، اپنے اپنے سیٹ اپس بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس میں ان کا پورا ایک سسٹم چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اپنے لوگوں کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو جب بھی کوئی پڑھے گا، اور اگر انہی میں سے بھی لوگ سمجھتے ہیں اور اس کے متعلق وہ ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں بعد میں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں کتاب اللہ کو لوگوں کے اوپر کھول کر بیان کر رہے ہو؟ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ سارے سیٹ اپس ٹوٹ جائیں گے، پھر لوگ تمہارے پیچھے نہیں رہیں گے۔ قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم وہ لوگوں کو وہ بات بھی بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے؟ لیحاجوکم بہی، پھر وہ تم سے اس کے ذریعے، جو بات اللہ نے قرآن میں بتا دی، جو بات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کر دی، اس کے ذریعے پھر وہ تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں گے، وہ تمہارے اوپر بطور حجت اس بات کو پیش کر دیں گے، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ہی ایک اور آیت ہے 2/159 159 2/159، اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیں۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں۔ اب چھپاتا کون ہے؟ جو جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے، ظاہر ہے وہ بتانا اس کو ہے، اللہ کی بات تو اس کو بتانی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو لوگوں کو نہیں بتاتا بلکہ اس کو چھپاتا ہے۔ ما انزلنا من البینات، اس میں سے چھپاتا ہے جو اللہ نے نازل کیے ہے، یہ البینات، یہ واضح ہدایت، والہدا، اور یہ ہدایت یعنی یہ قرآن ہے ہدایت، اور یہ واضح البینات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں سے چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیے ہیں۔ کتنی کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بات کر دی کہ ہدا کہاں پر ہے، البینات کہاں پر ہیں؟ جو اللہ نے نازل کیا، اور اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل کیا، تو وہ چھپاتے ہیں۔ من بعد ما بینہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بیان کر دی، میں نے کھول کر بیان کر دی، للناس فی الکتاب، انسانیت کے لیے اس کتاب میں، لیکن جو انسانیت کے رہنما ہیں وہ انسانیت کو اس کلام کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اور اللہ اور بندے کے درمیان آ جاتے ہیں، اور وہ انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں، ما انزل اللہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں بتائی ہوتی ہیں، ان کو چھپا دیتے ہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو کہ ہم نے لوگوں کے انسانیت کے لیے اس کتاب میں واضح کر کے بیان کر دی ہیں، وہ ان کو چھپاتے ہیں۔ اولئک، اب اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے والوں کے متعلق دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، یلعنہم اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے دوری، دور کر دینا کسی کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ دور ہیں۔ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت ہے۔ تو یہ اتنا برا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی کتاب انسانیت کے نام پیغام ہے، اور ہم نے اس لیے انسانیت کو دیا تاکہ انسانیت کو کھول کر بتا دو کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتے ہیں، وہ قرآن میں موجود ہے، وہ کتاب اللہ میں موجود ہے، اور ہمیشہ ان لیڈرز نے کتاب اللہ کو لوگوں سے دور رکھا اور اس کے قریب نہیں آنے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ بات کرتے ہیں، اوپر جو بات ہوئی کہ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم،
تم لوگوں کو وہ بات کیوں جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا وہ تم ان کو کیوں بتا دیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہہ رہے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ یہ نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جس کو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں، وما یعلنون اور ان کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، یعنی جو لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں ومنہم امیون، اور ان میں امیون بھی ہیں۔ امی کی جمع ہے امیون۔ ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نبی الامی کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن ہی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ہمیں اس کا اصل معنی کیا ہے، اے اللہ پاک ہم آپ سے اس کا معنی جاننے کے لیے اے اللہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کا جواب قرآن ہی میں دیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے نکالیں گے امیون کا اصل مطلب ہے کیا، اس کو جاننے کے لیے ہم یہ امیون جمع ہے امی کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ہم آیت نمبر نکال لیں آپ 6/92، 6/92۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَاذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بابرکت ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَلِتُنذِرَ الْقُرَىٰ، تو یہ اس لیے ہم نے نازل کی ہے کہ تاکہ آپ آگاہی دیں القریٰ ومن حولها، القریٰ کو اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو۔ تو القریٰ کے رہنے والے لوگ امی کہلائے۔ القریٰ مکہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ القریٰ کا ویسے جو اگر اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے بستیوں کی ماں، اور یہ بستیوں کی ماں جو نام ہے یہ القریٰ مکہ کا نام ہے۔ تو جو کے رہنے والے لوگ تھے وہ کیا کہلائے پھر؟ کے رہنے والے لوگ دراصل امی کہلائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایک آیت اور لے لیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے جی 42/7، اس میں بھی یہی بات ہوئی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی لیے ہم نے تمہارے پاس قرآن عربی زبان میں نازل کیا، لِتُنذِرَ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ القریٰ یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو انذار کریں۔ تو ٹھیک ہے، اب آپ کو یہاں اس کا میننگ پتہ چل گیا ہوگا کہ دراصل یہ کے رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ امی کہتے ہیں۔ قرآن سے یہ ہمیں اس کا میننگ پتہ لگا، اور ابھی ہم اور بھی آیات کھولتے ہیں انشاءاللہ، اس سے اور واضح ہو جائے گا۔ کے رہنے والے امی کہلائے، ٹھیک ہے، القریٰ کے رہنے والے لوگ امی کہلائے، جیسے لاہور کے رہنے والے لاہوری ہو گئے، یا پاکستان کے ساتھ اگر آپ رہنے والے پاکستان کے ہیں تو چھوٹی یہ لگا کر ہم اس کو یائے نسبتی بولتے ہیں، یائے نسبتی، نسبت کے لیے، جڑنے کے لیے کہ پتہ چلے آپ کی نسبت کہاں سے ہے، جیسے پنجاب سے ہیں تو پنجابی، لاہور سے ہیں تو لاہوری، اور پاکستان سے ہیں تو پاکستانی۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں دی ہیں ہمیں کہ ہم القریٰ کا ہمیں پتہ چلا۔ اور پھر یہ آپ آیت نمبر نکالیں 62/2، 62/2، هو الذی، وہی ذات ہے جس نے بعث مبعوث کیا، بھیجا، فی الامیین رسولا منہم، امیین ہی میں سے رسول ان میں، یعنی امیین کون ہے؟ اہل مکہ۔ اب بات اور کھل گئی نا، یہ ہے قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے۔ فی الامیین رسولا منہم، ہم نے امیوں میں سے انہی میں رسول بھیجے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی کہلاتے ہیں، محمد النبی الامی۔ 7/157، 7/157 آپ کھولیں گے تو وہاں بھی آپ اس لفظ کو پڑھیں گے تو وہاں لفظ آتا ہے نبی الامی، یعنی امی نبی۔ تو چونکہ یہ کے رہنے والے تھے القریٰ کے، اس لیے امی کہلائے، اور امیین جو ہے جمع ہے، یعنی سارے ہی امی تھے، مکہ کے رہنے والے تو سارے امی ہی ہوں گے نا۔ تو یہ اس حوالے سے ہے، اس لفظ کا مطلب یہ ہے امیین۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ نکال لیں آیت اس کی 3/20 نکال لیں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا میننگ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 20 میں آپ پڑھیں، سینٹر میں آ رہا ہے کہ بلکہ اوپر سے پڑھیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے پیغمبر اگر یہ لوگ آپ سے بحث مباحثہ کریں تو کہنا کہ میں اور میری پیروی کرنے والے تو اللہ کے خالص فرما بردار ہو چکے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ ان اہل کتاب سے کہیں۔ اب اہل کتاب کون ہیں؟ جو یہود و نصارہ ہیں، جو بنی اسرائیل کی اولاد ہیں،
اور بنی اسماعیل کون ہیں؟ جو ام القریٰ کے رہنے والے ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ گئے تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا، بیت اللہ بنایا تھا، اور اس بیت اللہ کے میں رہنے والے ام القریٰ کے رہنے والے امی کہلائے. تو یہ بنی اسماعیل ہیں امیین، جو ام القریٰ میں رہ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور ادھر بنی اسرائیل ہیں جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں. تو یہاں بات وہ بھی کھل گئی، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے اور ان سے پوچھیں، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ اور ان امیین سے بھی پوچھیں، أَأَسْلَمْتُمْ کہ کیا تم اسلام لے آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر آتے رہے اور نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اور جس قوم میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا اس قوم میں ہر نبی پر کتاب اترتی رہی، اسی لیے وہ اہل کتاب ہیں. اور حضرت اسماعیل کے بعد 2500 سال تک کوئی نبی نہیں آئے امیین میں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امیین کے ہی نام سے پکارا. ان میں کوئی کتاب نہیں اتری، اور سنت ابراہیمی پر یہ لوگ چل رہے تھے، اور اس میں انہوں نے امینڈمنٹس کر دی ہوئی تھیں. جیسے وہ کتاب اللہ میں امینڈمنٹس کر رہے تھے، ادھر سے یہ سنت رسول میں امینڈمنٹس کرتے رہے، اور اس طرح سب لوگوں نے اپنے اپنی مرضی کے لائف سٹائل، اپنی اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اڈاپٹ کر لیے تھے، اپنے اپنے دین بنا لیے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری زندگی کو گزارنے کا طریقہ اور ہمارے لیے ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ. تو اب اسی کی آپ آیت نمبر 75 نکال لیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھانے کے لیے ہمیں یہ آیت دی ہے کہ وہ کہتے ہیں، یہ آپ اس کا اوپر سے پڑھیں گے نا کہ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تمہیں فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا. بِأَنَّهُمْ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے، قالو کہ وہ کہتے ہیں، لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ کہ غیر قوم کے ساتھ یعنی ان امیوں کے ساتھ ہمیں کسی قسم کا ہمارے سے مواخذہ نہیں ہوگا، ہم ان کے ساتھ جتنی مرضی زیادتی کر لیں. یعنی وہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے خود کو سپیریئر سمجھتے تھے، اور ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں اور ہمارے اوپر کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، تو اس لیے یہ امیین. تو یہاں پر بھی امیین کا مطلب ثابت ہو رہا ہے کہ یہ امیین ام القریٰ کے رہنے والے لوگ ہیں، اور اسی وجہ سے یہ امی کہلا رہے ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نبی الامی کہا گیا ہے اس کی ریزن یہ ہے قرآن میں کہ وہ ام القریٰ کے رہنے والے ہیں. یہاں پر آیت بتا رہی ہے 2/78 پہ اب ہم آ گئے ہیں کہ وَمِنْهُمْ امیون، اور ان میں امیون بھی ہیں یعنی ام القریٰ کے رہنے والے بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب کہ وہ کتاب کو تو نہیں جانتے. وہی بات جو میں نے وہاں آپ کو بتائی پیچھے کہ ان میں تو کتاب اتری نہیں، کتاب تو اترتی رہی اہل کتاب میں، پیغمبر تو آتے رہے اہل کتاب میں، اسی لیے ان پر امیین کے اوپر تو کوئی کتاب اتری نہیں، اللہ کی کتاب نہیں اتری، اس لیے وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی کتاب کیا ہوتی ہے. الا امانیہ، وہ تو صرف اپنی اس پہ امانیہ کے اوپر چلتے ہیں، جو اپنی من مانی جو ان کی ہوتی ہیں نا چیزیں، روایات، اپنی جو بھی اپنی رسوم و رواج انہوں نے اپنے خود سے گھڑ لی ہیں وہ صرف اس پر چلتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے گمان کے اوپر، اپنے گمان پر انہوں نے اپنے عقائد کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں امی بھی ہیں. اب بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ امیین کے حوالے سے بھی قرآن میں ذکر آ گیا کہ دراصل انہی دونوں قوموں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واسطہ پڑا، تو اس حوالے سے بتایا کہ یہ قوموں کا، ان دونوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. حالانکہ ام القریٰ کے رہنے والے بھی پیغمبر کی سنت ابراہیمی پر چل رہے تھے اور بیت اللہ کو اللہ کا گھر ہی مانتے تھے، اور حج اور عمرہ طواف اور سب کچھ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس خدمت کے حوالے سے قرآن پاک میں اس بات کو کہا کہ ان کا وہ جو حاجیوں کو پانی پلانا اور یہ سارے کام کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی نماز کیا تھی، انہوں نے نماز کو بھی بگاڑ دیا ہوا تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا ہوا تھا. تو یہ سب سنت سے ان کے اندر بھی چلی آ رہی تھی چیزیں، لیکن امت میں، قوم میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اور دوسری طرف اہل کتاب نے کیا کیا کہ وہ اپنی کتابوں کے اندر ہی اپنی ساری امانیاں اس میں ڈال دیتے تھے، اپنی خواہشات، اپنے مفادات کی حصول کی خاطر. تو وہ کتاب اللہ میں تحریف کر دیتے تھے اور انہوں نے سنت میں تحریف کر دی، جس کی وجہ سے دونوں قومیں جو تھیں
وہ خراب ہو گئیں، ان کے اعمال خراب ہو چکے ہوئے تھے، اور دونوں قومیں وہی قومیں ہیں جن کے آباء و اجداد مسلمان ہیں، اور یہ لوگ دونوں طرف بگڑے ہوئے مسلمان تھے آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے آج ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہمیں اس قرآن، یہ قرآن جو ہے نا، یہ آئینہ ہے، یہ اللہ پاک نے آئینہ دکھا دیا ہمیں۔ اب ہم بے شک اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھ کر اپنی تصحیح کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے قیامت کے دن، لیکن اگر ہم نے اس آئینے کے اندر اپنا چہرہ نہیں دیکھنا، اور ہم نے اپنے یا تو اس آئینے کے اوپر ہم نے غلاف ڈال دینا ہے، یا بلکہ ہمارے اس آئینے کے اوپر غلاف ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ یکتمون الکتاب، یہ کتاب کو ما انزل اللہ من الکتاب، اس کو چھپاتے ہیں۔ تو ہم نے تو آئینے کے اوپر پردے ڈال دیے، غلاف ڈال دیے، ان کے اندر جزدان لگا کے ہم نے تو طاقوں میں رکھ دیا۔ تو میں آج بھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ پوری انسانیت کی طرف آئی ہے، یہ اللہ کا پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں قطعاً کسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق وہاں پر آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا اللہ کے ساتھ دل کا تعلق زیادہ ہے، مضبوط ہے اللہ کا، جس کے اندر کھٹکا اور اللہ کا خوف زیادہ ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اکرام کے قابل تکریم ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام آیات جو آج ہم نے پڑھی ہیں، ان کے اوپر ہمیں مزید آپ لوگ غور و فکر کریں، اور جو آیات میں آپ کو بتاتا ہوں پلیز آپ ان آیات کو ترجمے والے قرآن کھول کر اس میں ترجمہ ساتھ ساتھ سنا بھی کریں۔ اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ مقصد بنا لیں، گاڑی میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، یا آپ کو فری ٹائم میں ہیں، تو آپ تلاوت ترجمے والی چاہے 10 منٹ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ سنیں، لیکن ضرور سنیں خدا کے لیے۔ یہ ہمارا سلیبس ہے، آج ہم اس سلیبس پر آ جائیں گے تو ہم آخرت کے دن کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ سورہ فرقان میں جو اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت موجود ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو اے اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ چمٹنے کی، اس کو پکڑنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو سکھانے کی، اور انسانیت تک اس امانت کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے اس کتاب میں ہم پہ نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، آمین یا رب العالمین۔